جو ماحول ہمارا ہے یہ اسلامک کلچر ہے ہی نہیں. ایک عورت کے شوہر کی وفات ہوگی، اس کا کیا قصور ہے؟ اب آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے. ایک عورت نے طلاق لے لی تو طلاق دی گئی ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ آپ نکاح نہیں کریں گے. ایک عورت نے خلا لے لیا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے. اگر آپ ایسے ہی سوچیں گے اور اتنی ہی گندی سوچ ہوگی تو معاشرے کو جو ہے برائی اور بھیائی سے کون روک سکتا تھا؟ اسلامک کلچر ایسا تھا کہ ایک عورت کو جب طلاق دی جاتی تھی تو اس کے شوہر کی وفات ہوتی تھی تو لائن لگی ہوتی تھی اس سے نکاح کرنے کے لیے. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ طلاق یافتہ تو نہیں، ارے اس سے کون نکاح کرے گا، اس کو تو فلاں نے طلاق دے دیا. عورت کی مواصفات اور اس کی خوبیاں دیکھی جاتی تھی. کسی بھی شخص نے اگر طلاق رجعی دی ہے، ہزاروں میں 999 ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے رجوع کر لیا ہوگا. یہ 3 حیض کا جو پیریڈ ہے آپ عورت کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے وہ مغموم نظر آئے گی، حزین نظر آئے گی، افسردہ نظر آئے گی. کی زندگیوں کے بارے میں آپ غور کریں گے. یا بیوی یہ دیکھے گی میں جو ہے توجہ نہیں کر رہی ہوں تو شوہر کیسا ہے وغیرہ وغیرہ. تو دونوں کو ایک دوسرے کے حالات پر کیا ہے رحم آئے گا. محبتیں جو پرانی ہے، جو اچھے ایام گزرے وہ یاد آئیں گے. تو عورت بھی کمپرومائز کرے گی کہ چلو بھائی جو خامی کی وجہ سے مجھے طلاق دی گئی میں اس خامی کو دور کروں گی. شوہر یہ سوچے گا یار یہ کمی تو ہے لیکن بہت ساری خوبیاں تو اس کے اندر ہے، اس بنیاد پر کیا وہ زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ بقرہ کی یہ آیات آپ کے سامنے گزشتہ کئی مہینوں سے پیش کی جا رہی ہیں، جن میں ترجمہ اور مختصر تفسیر شامل ہے. آج کی آیات یا آج جو آیت پڑھی گئی اس کا مکمل طور سے تعلق طلاق اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق سے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے جو ہم اور آپ پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گھروں کے اندر استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے اور تمام بھائیوں کو یہ جو احکام طلاق کے متعلق ذکر کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں، انتظار کریں 3 قروء تک، 3 حیض تک، 3 پاکی تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہڈن رکھے، چھپائے وہ چیزیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے، لکھی ہے، پیدا کی ہے. اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر.
اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، ان کو واپس لانے کا. فی ذالک، اس مدت کے اندر، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ لوگ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے ویسے ہی حق ہے، اور ان عورتوں کے لیے ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر حق ہے، ان کے لیے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کے حق ان پر ہے، معروف طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان عورتوں پر درجہ ہے، فضیلت ہے. اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر غالب اور حکمت اور دانائی والا ہے. یہ ایک آیت کے اندر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اسی ایک آیت کے اندر کتنی اہم چیزیں کیا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. آئیے اور آپ ایک ایک چیزوں کو اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہو، جس کو طلاق دی گئی ہو. یہاں طلاق رجعی مراد ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے دینے کے بعد شوہر رجوع کا حق رکھتا ہو. یہاں کون سی طلاق مراد ہے؟ وہ طلاق مراد ہے جس کے دینے کے بعد شوہر بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں رکھنے کا حق رکھتا ہو. اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اسی لیے کہ کہا یہ گیا یہاں کہ ایسی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہوں وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ طلاق دیتے ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے یا اسی طریقے سے کسی اور سے وہ نکاح کر لے. اسی کی جمع مطلقتن کی جمع مطلقات ہے. تربص اصل میں کہتے ہیں انتظار کرنے کو. یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، وہ اپنے آپ کو روکے رکھے یعنی جلدی نہ کرے. ایسا نہیں کہ شوہر نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں فوری طور پر کسی سے نکاح کر لے. اور یہ آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ عورت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انتظار کرے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے طلاق دی اور فوراً چلی جائے. یہ تربصنا، وہ انتظار کرے، انتظار میں رکھے، بانفسہن، اپنے آپ کو. کب تک؟ ثلاثۃ قروء، 3 قرء تک. قرء کی جمع قروء ہے. اس کا 2 معنی مفسرین نے بیان کیا. ایک معنی قرء کے ہوتے ہیں حیض کے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے پاکی اور طہارت کے. اور یہ دونوں معنی مراد ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ زیادہ قریب معنی اور درست معنی یہاں پر حیض ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہوں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے. یعنی شوہر نے طلاق دیا ہے اور یہ طلاق رجعی ہے تو وہ اپنے گھر نہیں جائیں گی بلکہ طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک وہ رکی رہیں گی. شوہر نے طلاق دیا ہے پاکی کی حالت میں، جیسا کہ ذکر کیا گیا، پاکی اور اس میں بھی انٹرکورس نہ کیا گیا اور جمع نہ کیا گیا. طلاق دینے کے بعد فرسٹ مرتبہ حیض آیا، پھر اس کے بعد عورت پاک ہوئی، پھر حیض آیا، یہ دوسری مرتبہ، پھر عورت پاک ہوئی، پھر تیسری مرتبہ حیض آیا. تو پورے حیض کے ڈیوریشن میں شوہر جب بھی چاہے رجوع کر لیتا کر سکتا. حیض کی مدت ختم ہو گئی، اس کا 3 دن کا پیریڈ ہے، 5 دن کا جو بھی ہے، جیسے ہی عورت کے حیض کے ایام ختم ہو گئے تیسری مرتبہ اور شوہر نے رجوع نہیں کیا
تو پھر اب اس کی عدت کیا ہے؟ مکمل ہو گئی. اب اس میں بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مینسز اور پیریڈ آنا تو بند ہو گیا لیکن عورت نے ابھی غسل نہیں کیا اور غسل کرنے جا رہی تھی، شوہر آ کے کہتا ہے واش روم کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں رجوع کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. تو صحیح قول کے مطابق ابھی عورت پاکی میں داخل نہیں ہوئی ہے، غسل نہیں اس نے کیا ہے، تو وہ اس طریقے سے واپس اس کی زوجیت میں پاکی رہ جائے گی. جن لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے مراد پاکی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پاکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو طلاق دی گئی پاکی میں، ایک وہ کاؤنٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد حیض آیا، پھر پاک ہوئی، 2 کاؤنٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حیض آیا اور عورت پاک ہوئی. اب پاکی ہی میں اگر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوا تو اس کی مدت کیا ہے؟ ختم ہو گئی. حیض ماننے کی شکل و صورت میں ٹائم زیادہ مل رہا ہے اور پاکی ماننے کی شکل و صورت میں ٹائم کم مل رہا ہے. اس میں آپ غور کریں گے، سبحان اللہ، یہی اس دین کی خوبی ہے، یہی اس دین کی کیا ہے؟ خوبی ہے کہ 3 حیض تک کیا ہے؟ وہ رکی رہے گی. ان دنوں کے اندر نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ نکالے، نہ کسی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے جائے، بہن کو لے کر جائے، اور نہ ہی عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خود سے چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، شوہر کے لیے. ولا یخرجن، اور نہ ہی خود وہ اپنی مرضی سے جائے، نہ شوہر نکال سکتا ہے نہ بیوی خود سے جا سکتی ہے. اور اگر تیسرا کوئی شخص آتا ہے بیوی کے گھر سے لینے کے لیے تو بہت بڑا وہ مجرم، بہت بڑا مجرم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ وہ آپس میں اصلاح کر لے، سامنے والے نے یہ موقع ہی نہیں دیا. تو نہ کوئی نکال سکتا ہے، نہ کوئی خود سے جا سکتی ہے عورت، نہ کوئی تیسرا آدمی اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے. یہ جو ہمارے پاس طریقہ رائج ہے کہ ابو آئیے لے جائیے، فلاں نے طلاق دے دی، انتہائی گھناؤنا طریقہ ہے. باپ کو فوراً چاہیے کہ طلاق رجعی ہے تم وہی رہو، اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی. طلاق رجعی کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی اصل میں بیوی ہے، ابھی ٹائم پیریڈ ختم نہیں ہوا. اسی لیے اگر کسی شوہر نے طلاق دے دیا ہے اور طلاق رجعی، اسی مدت کے اندر اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی اس کے مال میں مکمل وارث ہوگی، مکمل وارث ہوگی. اور اسی طریقے سے شوہر کی وفات ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وفات کے دن سے عدت گزارے گی. اور اگر اتفاق سے بیوی کی وفات ہو جائے اسی پیریڈ کے اندر تو شوہر اس کے مال میں وارث ہوگا. یہ اس کا مطلب ہے طلاق رجعی کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں روکے رکھے، انتظار کرے عدت ختم ہو جائے. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو کاؤنٹ کرتی رہے، گنتی رہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اس بیان پر، اسلام کے اس احکام پر، کہ ایک شخص نے طلاق دیا ہے پاکی کے اندر جس میں اس نے ریلیشن نہیں بنایا، اب وہ عورت دوبارہ مینسز میں جائے گی، پیریڈ میں جائے گی، پیریڈ کا ڈیوریشن پورا کرے گی، پھر پاک ہوگی، پھر سے دوبارہ پیریڈ میں آئے گی، پھر پاک ہوگی، پھر سے تیسری مرتبہ پیریڈ میں جائے گی، یہاں تک کہ پیریڈ کے ایام جب گزر جائیں گے اور غسل کر لے گی تب جا کر کے عدت کیا ہے؟ ختم ہو رہی ہے. تب جا کر کے کیا ہے؟ عدت ختم ہو رہی ہے. دنیا کے اندر شاید باید ہی کوئی ایسی مثال ملے گی، کیونکہ جس شخص نے طلاق دیا ہو اس کے لیے پاسبل اور ممکن نہیں ہے بظاہر کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر یہ 3 مہینے کا 3 مینسز کے پیریڈ کو گزار لے جائے. یہ آسان نہیں ہے کسی بھی مرد کے لیے، یہ آسان نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو اور وہ اتنے دنوں تک بغیر انٹرکورس اور بغیر ریلیشن کے رہ لے. یہ ایزی اور آسان نہیں.
تو یہ جو ٹائم اور موقع دیا جا رہا ہے، اس موقع کے اندر بہت حد تک اصلاح کی امید ہے، مگر یہ کہ آدمی نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہو کہ اس کو نہیں رکھنا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ وگرنہ اگر جذبات میں طلاق دی گئی ہے، غصے میں طلاق دی گئی ہے، کوئی ذہنی طور پر الجھن تھی اس بنیاد پر طلاق دی گئی ہے، کوئی غلط فہمی تھی اس بنیاد پر طلاق دی گئی ہے، تو اس طلاق کے بعد شوہر کا غصہ 2-3 دن ٹھنڈا ہو جائے گا، بڑا لمبا غصہ کرنے والا ہوگا تو 2-3 دن میں شانت ہو جائے گا، پھر اس کو کیا ہے، موقع ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ تو یہ جو قرآن کا حسن بیان ہے، سبحان اللہ، اس انداز میں کہ آپ پوری دنیا کی تاریخ دیکھیں گے، تمام مذاہب کو کھنگالیں گے، اتنا خوبصورت طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور عورت کو کہا جا رہا ہے، اور ایک اہم چیز، یتربصن بانفسہن، وہ عورت خود کو روکے رکھے۔ جانتے ہیں ہوتا کیا تھا پہلے؟ جیسا آج آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں ایسے سسٹم نہیں ہے۔ عورت روکے رکھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تو فوراً دوسرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دے، یا پیغام آ گیا تو اس کو قبول کرنا شروع کر دے۔ اگر عورت عدت گزار رہی ہے تو عورت کا کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ حرام ہے یہ ساری چیزیں، جب تک کہ اس کی عدت کیا ہے، مکمل نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ کسی آدمی کو خبر ملی، ارے اس کے شوہر نے تو طلاق دے دیا ہے، فون کر کے کہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حرام ہے عدت کے اندر، کیونکہ اس کی بیوی، اور بیوی کا کسی اور سے رشتے کے لیے بات کرنا حرام ہے، کیونکہ آلریڈی وہ کیا ہے، ابھی کسی کی زوجیت میں۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے عورت رو کے رکھے؟ اصل میں جو موجودہ معاشرہ ہے نا آج کا، ایسا نہیں تھا ہمارا معاشرہ، یہ اسلامک کلچر ایسا نہیں تھا۔ اسلامک کلچر ایسا تھا کہ ایک عورت کو جب طلاق دی جاتی تھی یا اسی طریقے سے اس کے شوہر کی وفات ہوتی تھی تو لائن لگی ہوتی تھی اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ ایک بہترین سماج میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ عورت طلاق شدہ ہے، اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، یا اس نے خلا لے لیا، صرف اس کی کوالٹی اور خوبی دیکھی جاتی تھی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ طلاق یافتہ تو نہیں، ارے اس سے کون نکاح کرے گا، اس کو تو فلاں نے طلاق دے دیا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ عورت کی مواصفات اور اس کی خوبیاں دیکھی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے جیسے ہی کسی عورت کے شوہر کی وفات ہوتی تھی، نکاح کے پیغام آنے شروع ہو جاتے تھے، یا کسی عورت کے متعلق یہ خبر مل جاتی کہ فلاں کو طلاق دی گئی ہے تو نکاح کے لیے لائن لگی ہوتی تھی۔ یہ عورت کا ڈیمانڈ تھا، یہ عورت کا مقام و مرتبہ تھا۔ جیسے آج گھناؤنی شکل و صورت آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، عورت اگر شوہر کی وفات پر عدت گزار رہی ہے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کھل کر کے آپ نکاح کا پیغام 4 مہینے 10 دن نہیں دے سکتے، لیکن اس طریقے سے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تم جیسی عورت اگر مل جائے، اس طریقے سے، لیکن کھل کر کے کہ میں تمہیں نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو لوگ ویٹ کرتے تھے، جیسے یہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہوتی تھی، نکاح کا پیغام والوں کی لائن لگ جاتی تھی۔ یہ ڈیمانڈ اور تھا، جبکہ اس عورت کے شوہر کی وفات ہو چکی، اس کا طلاق ہو چکا ہے، لیکن کئی نکاح کے پیغام لائن میں لگے ہوتے تھے۔ خود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آتی ہے، کہتی مجھے 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک ابو جہل ہے اور دوسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو لوگوں نے پیغام بھیجا ہے، طلاق شدہ، شوہر کی وفات ہو چکی، لیکن نکاح کرنے والوں لوگوں کی لائن لگی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو جہل سے نکاح نہ کرو، بہت پٹائی کرتے ہیں عورتوں کی۔ یہ دوسرا معنی بیان کیا کہ سفر کرتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ غریب ہیں، تم جو ہے اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اور کبھی کبھار آپ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو عدت گزار کیا کہ مجھ کو خبر کرنا، یعنی اس قدر جو ہے ماحول خوبصورت۔ یہ جو ماحول ہمارا ہے یہ اسلامک کلچر ہے ہی نہیں۔ ایک عورت کے شوہر کی وفات ہوگی، اس کا کیا قصور ہے، اب آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے؟ ایک عورت نے طلاق دی گئی ہے، کیا قصور ہے اس کا، آپ نکاح نہیں کریں گے؟ ایک عورت نے خلا لے لیا ہے، کیا قصور ہے اس کا، آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے؟ اگر آپ ایسے ہی سوچیں گے اور اتنی ہی گندی سوچ ہوگی
تو معاشرے کو جو ہے برائی اور بھیائی سے کون روک سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے؟ اب دیکھیں اسما بنت عمیس سب سے پہلے بیوی تھی جعفر تیار کی، ان کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد نکاح کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر لیا۔ ایک عورت کا کئی لوگوں سے نکاح کرنا یہ عیب تھوڑی نا، عیب یہ ہے کہ عورت کے اندر خوبی نہ، اس کی مواصفات اور کوالٹی دیکھی جائے، لیکن کون لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے جتنے بھی نکاح کا پیغام آتا ہے تو مردوں کے بارے میں پوچھتے ہیں بھائی یہ اس نے کسی عورت کو طلاق نہ دیا، اس سے نکاح کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ دیجیے۔ یعنی لوگ ایسے شخص کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جس مرد نے کسی کو طلاق دے دیا۔ عورتوں کو چھوڑیے، اتنا کھلونا ماحول ہو چکا، جبکہ پچھلے دنوں میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ طلاق وقت کی ضرورت ہوتی ہے بس اوقات، اور طلاق لوگ دیتے رہے۔ عبداللہ بن عمر نے طلاق دیا، عبد الرحمن بن عوف نے طلاق دیا، کئی انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ یہ کوئی عیب کی بات کیا ہے؟ نہیں ہوتی ہے وقت ضرورت۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے یہ تربصن بانفسہن، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیض تک، ایسا نہیں کہ طلاق دیتے ہی نکاح کا پیغام دینا شروع کر دے، یا کوئی نکاح کا پیغام دے تو ہاں میں تیار ہوں، ایسا نہیں۔ ابھی وہ کسی کی زوجیت میں ہے، 3 حیض تک ویٹ کرے، جب وہ اس میں رجوع نہیں کرے گا تو پھر آپ کو اختیار ہے کسی اور کی بات پر، کسی اور کے نکاح میں کیا ہے جانے کا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ کوئی عورت مطلقہ ہو، بیوہ ہو، مختلعہ ہو، ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ اصل یہ ہے کہ عورت کی خوبی اور کوالٹی وغیرہ کیا ہے دیکھا جائے۔ تو المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک کیا ہے روکے رکھے۔ یاد رکھیے کہ پہلے کیا تھا کہ اس کی کوئی عدت نہیں تھی کہ ایک عورت کو طلاق دیا گیا ہے تو کتنے دنوں تک بیٹھی رہے گی۔ ہوتا کیا تھا پہلے کہ ایک آدمی طلاق دیتا تھا، پھر اس کے بعد جب عدت کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تو پھر آ کر رجوع کر لیتا، پھر اس کے بعد طلاق دیتا، پھر آ کر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر اسی طریقے سے عورت پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو شریعت نے آ کر کے اس کی حد بندی کر دی اور کہا میکسیمم کتنی طلاق ہے؟ 2 طلاق تو رجعی ہے، تیسری طلاق دیتے ہی کیا ہے خلاص وہ تمہاری زوجیت سے نکل جائے گی، اور یاد رکھو پھر کبھی تمہاری دوبارہ بیوی نہیں بن سکتی ہے مگر یہ کہ نظام اور قانون کے اعتبار سے کسی اور کی بیوی ہو جائے اور کبھی کسی وجہ سے ان لوگوں میں جدائی ہو جائے تو پھر اس سے نکاح کیا ہے کر سکتے ہو۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہیں طلاق دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق دی گئی، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلِّقَةِ عِدَّةٌ، اور اس زمانے میں جب ان کو طلاق دی گئی تو مطلقہ عورت کی، طلاق دی گئی عورت کی کوئی عدت نہیں تھی۔ عدت کا مطلب کاؤنٹنگ، عدہ یا عدت میں نے گننے کے، عورت گنتی ہے 3 حیض 3 پاکی وغیرہ وغیرہ، تو اس عورت کی اس زمانے میں عورت کی کوئی عدت نہیں تھی۔ اسماء بنت یزید کو طلاق دی گئی تو ان کی بھی کوئی عدت نہیں تھی۔ بہت مشہور صحابیہ جنگ یرموک میں، باس جانتے باس آپ لوگ؟ باس نہیں جانتے ہیں؟ پہلے جو مکان وغیرہ بنائے جاتے تھے نا تو ہاں تو جنگ یرموک میں انہوں نے اپنے باس سے 9 رومیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور اور عالمہ فاضلہ خاتون تھی، تو کہتی ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق دی گئی اور اس وقت مطلقہ عورت کی کوئی عدت طے نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو اس کی عدت کیا ہے؟ اگر وہ حیض والی ہے تو 3 حیض یہ عدت ہے۔ سنن ابو داؤد میں 2281 میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پر اب غور کریں تو قرآن نے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کیا تمام طلاق والی عورتیں 3 حیض تک رو کے رکھیں گی؟ نہیں۔ جب قرآن کی دوسری آیات اور حدیث کو جمع کرتے ہیں تو اوورآل معلوم ہوتا ہے، جب ساری روایات اور حدیث کو اکٹھا اور جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، طلاق یافتہ عورتیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کی عدتیں کیا ہے
مختلف ہو سکتی ہیں. یہاں پر جن کا ذکر ہے وہ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں جو پیریڈز والی ہیں، مینسز والی ہیں، جو حیض والی ہیں. ان کی عدت 3 حیض ہے. ان کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے. لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو حیض والی نہیں. اور اسی طریقے سے اگر حیض والی ہی ہو لیکن ان کو طلاق دی گئی ہو تو وہ پریگننٹ ہو تو ان کی عدت مختلف ہے. ہر صورت میں وہ عورت جو حامل ہو، حمل والی ہو، پریگننٹ ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ چاہے اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہو یا شوہر نے طلاق دی ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، بچے کا ڈیلیور ہو جانا، بچے کا پیدا ہو جانا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ ڈیلیور کر دے، بچہ پیدا کر دے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے. یہ عدت ان عورتوں کی بھی ہے جن کے شوہر کی وفات ہو جائے، اور ان عورتوں کی بھی ہے جن کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہو. گویا کہ حمل والی عورتوں کا تعلق نہ 4 مہینے 10 دن سے ہے اور نہ ہی 3 حیض سے، بلکہ اس کا تعلق کب سے ہے؟ بچے کی ڈیلیوری سے ہے. جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوا عدت ان کی ختم ہو گئی. شوہر نے صبح میں طلاق دیا، دوپہر میں بچے کی پیدائش ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو آپ کو ذکر کی جا چکی ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق دینا جائز اور درست ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے درمیان ہے، کتنی عورتیں ایسے ذکر ہیں ان کو طلاق دیا، ان کے شوہر نے وہ حمل سے تھے تو حمل میں ہی طلاق دی جائے گی. کلیئر ہو جائے نا کہ بچہ فلاں کا ہے تو حمل میں طلاق دینا کوئی جرم اور کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب حمل میں آپ نے طلاق دے دیا ہے یا جو ہے عورت بچے کو دودھ وغیرہ پلا رہی تو اس کا خرچ وغیرہ کیا ہے آپ برداشت کریں گے، عورت کا بھی اور بچے کا بھی، جب تک کہ دودھ پلانے کی مدت ہے. تو ایسی عورتیں ہیں جن کو جو حمل سے ان کو طلاق دی گئی ہو تو ان کی عدت وضع حمل ہے. ایسی عورتیں جن کے شوہر کی وفات ہوئی ہو تو ان کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا ڈیلیور کرنا، اگر چند لمحوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ دونوں جگہ موجود ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہوگی، شہادت ہو گئی، ایک صحابی کی شہادت ہو گئی تو ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا. تو معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا کہ کیا یہ نکاح کر سکتی ہے، نکاح نہیں کر سکتی. حمل کی حالت میں وہ تھی. تو جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، لیکن شوہر کی وفات کے 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، یا میکسیمم جو روایت آئی ہوئی ہے وہ 40 دن کے بعد ان کے ولادت ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی 4909 کی روایت ہے. تو اب معاملہ پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ کیس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا. کن کا؟ ان خاتون کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حللتی فانکحی من شئتی، کہ تم حلال ہو گئی ہو، جس سے چاہو تم نکاح کر لو، جس سے چاہو تم نکاح کر لو. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہوئی ہو اور وہ حمل کی حالت میں ہو تو اگر پیریڈ 9 مہینے کا جاتا ہے تو 9 مہینے تک وہ عدت ہے اس کی. اگر وہ 9 سیکنڈ میں 9 منٹ میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے شوہر کی وفات کے بعد، ابھی جنازہ رکھا ہی ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو خلاص وہ عدت اس کی مکمل ہو گئی، وہ کسی سے فوری طور پر نکاح کر سکتی ہے. اس سے الگ ہے. اسی طریقے سے ایسی عورتیں جن کو مینسز آنے بند ہو گئے ہو بڑھاپے کی وجہ سے، اس کو شریعت کی زبان میں عائسہ کہا جاتا ہے. یا ایسی عورتیں جو ابھی، ایسی بچیاں جو کم عمر ہو لیکن نکاح ہو گیا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو اور مینسز آنے ان کو نہ شروع ہوئے ہو، تو ایسے عورتوں کی جو عدت ہے، یعنی جن کو مینسز آنے
شروع نہیں ہوئے ہیں، ان کی جو عدت ہے یا منسز آنے بند ہو گئے، ان کی عدت کیا ہے؟ قمری مہینے کے اعتبار سے عربی کیلنڈر کے حساب سے 3 مہینے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن۔ ایسی عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہوں، یعنی حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا وہ بچیاں جن کو حیض آنا ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب اس کے بعد جو عدت بچ رہی ہے وہ ان عورتوں کی بچ رہی ہے جن سے نکاح آپ نے تو کر لیا ہے، لیکن ریلیشن سے پہلے ہی، رخصتی سے پہلے ہی ان کو طلاق دی جائے، تو ایسی عورتوں کی کوئی عدت ہے ہی نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها۔ کہ اے مومنو، اگر جب تم کسی ایمان والی عورتوں سے نکاح کر لو اور ان سے خلوت، تنہائی ہونے سے پہلے، ریلیشن سے پہلے طلاق دے دیتے ہو تو ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی ہے تو فوری طور پر لمحے میں کسی اور سے وہ نکاح کیا ہے؟ کر سکتی ہے، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ یہاں جو 3 حیض کی مدت جو ذکر کی جا رہی ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان عورتوں کے لیے ہے جو حیض والی ہے۔ جو حیض والی نہیں ہے ان کی مدت کیا ہے؟ 3 عربی مہینے ہے، 3 عربی مہینے ہے۔ اور شوہر کی وفات پر جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر عورت حمل والی ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ جو اتنا لمبا پیریڈ ذکر کیا گیا ہے، ظاہر ہے اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اکثر گھر اور خاندان 99% خاندان تباہ و برباد نہیں ہوں گے۔ اتنا جو لمبا ٹائم دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ گھنٹے 2 گھنٹے، دن 2 دن، بلکہ کیا کہا؟ 3 حیض تک۔ اور علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ آپ اتنے دنوں تک اپنی بیوی کے ساتھ صبر کے ساتھ رہ سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پورے حقوق برقرار ہیں، ایسا نہیں کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رہے، زیب و زینت نہ کرے، نہیں۔ ایسی عورتیں جن کو طلاق رجعی دی گئی ہے وہ 3 حیض تک کیا ہے؟ پورا میک اپ اور بناؤ سگار کے ساتھ رہیں گی، شوہر کی خدمت وغیرہ کرتی رہیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا کہ نہیں بناؤ سگار چھوڑ دیے، کھانا دینا پینا سب چھوڑ دیے، تب تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہ پورے حقوق برقرار ہیں، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ جدائی کو ختم کرنا ہے اور جو ہے کنجسٹڈ کرنا ہے معاملے کو، تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ تو المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن۔ دوسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی عورتیں، چونکہ عورت ہی کو معلوم ہے کہ مینسز آ رہے کہ نہیں آ رہے، حمل سے ہے کہ نہیں ہے، تو عورت ان چیزوں کو چھپائے گی نہیں۔ اگر شوہر سے جلدی چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو کہہ دے گی نہیں، میں اس مہینے میں 3 مرتبہ مجھ کو حیض آ گیا، میں ہو گیا خلاص میں۔ اور اگر رہنا چاہتی ہو تو ڈیلے کرے، کہے کہ آیا ہی نہیں ابھی، شوہر کہے کہ بھائی اتنے دن ہو گئے، نہیں ابھی آیا ہی نہیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں بات عورت کی مانی جائے گی، یہ اس سے متعلق مسئلہ۔ تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپائے، نہ مینسز کو اور نہ ہی عمل کو، دونوں چیزوں کو۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، کیونکہ کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہو تو اس کو چھپائے نہیں۔ جیسے حمل ہو اور عورت بتائے نہیں کہ میں حمل سے ہوں، کیونکہ بتانے کی شکل و صورت میں وہ سوچتی ہے کہ 9 مہینے مجھے ویٹ کرنا پڑے گا، تو وہ کیا ہے؟ نہیں بتاتی ہے اور کسی اور سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اور شریعت میں نسب کو محفوظ کیا گیا تاکہ بچہ کسی اور کی جانب منسوب نہ ہو۔ تو ایسی شکل و صورت میں کیا ہے؟
عورت کے لیے دو چیزیں چھپانا جائز اور درست نہیں ہے. اگر وہ حمل سے ہے, اس کے شوہر نے طلاق دیا تو صاف طریقے سے کہ میں حمل میں ہوں. اور اسی طریقے سے اگر اس کو مینسز آ گئے ہے یا تیسرا مینسز آ گیا ہے تو بتا دے کہ آ گیا ہے, تاکہ جو ہے معاملہ بالکل واضح ہو. تو ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. بعول کی جمع بعول ہے جس کے معنی شوہر کے. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا, اور شوہر اپنی بیوی کو واپس رکھنے کا, لانے کا زیادہ حق رکھتا ہے اس ڈیوریشن کے اندر جو ڈیوریشن عدت کا ہے, اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو. یعنی اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو حسن و خوبی کے ساتھ رکھوں تو یہ اس کا حق ہے. عورت کو اختیار نہیں تم نے مجھے طلاق دے دیا میرے پاس نہیں آ سکتے یہ وہ, جیسے بہت سارا معاملہ, یا عورت چلی جائے, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تین ایسا اس کا حق ہے, اس کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا. جب وہ چاہے گا وہ اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے, کسی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. یہی معنی بیان کیا امام مجاہد رحمہ اللہ نے. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. لیکن اس بات کو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگائی ہے کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس لیے رجوع کر رہا ہے کہ نہیں پھر سے بیوی بنا کر کے پھر طلاق دوں گا, تکلیف پہنچاؤں گا, تو یہ چیزیں قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. تکلیف پہنچانا جائز اور درست نہیں ہے کسی بھی شخص کو. بیوی تو آپ کی اپنی, آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عورت نے, بخاری کی روایت, ایک بلی کو تکلیف پہنچائے تو جہنم میں پہنچ گئی. تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو کہاں پہنچ جائے گا, اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہر صورت میں کیا ہے, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں رجوع کرنا تو رجوع اس صورت میں کرے وہ جب وہ اس کے ساتھ اصلاح کرنا چاہتا, اچھی طریقے سے رہنا چاہتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا چوتھی چیز وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اصل میں ایک چیز جو اہم ہے, یہ جو تین حیض کا پیریڈ دیا گیا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ معاشرے کے اندر غور کیجئے گا کہ کسی بھی شخص نے اگر طلاق رجعی دی ہے, کسی بھی شخص نے اگر طلاق رجعی دی ہے تو ہزاروں میں, 100 کی بات نہیں, ہزاروں میں 999 ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے رجوع کر لیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دلوں کو بدلنے والی ذات کیا ہے, اللہ رب العالمین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ تین حیض کا جو پیریڈ ہے, آپ عورت کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے وہ مغموم نظر آئے گی, حزین نظر آئے گی, افسردہ نظر آئے گی. بچے اگر ہیں تو بچوں کی زندگیوں کے بارے میں آپ غور کریں گے, یا بیوی یہ دیکھے گی میں جو ہے توجہ نہیں کر رہی ہوں تو شوہر کیسا ہے وغیرہ وغیرہ. تو دونوں کو ایک دوسرے کے حالات پر کیا ہے رحم آئے گا, محبتیں جو پرانی ہے, جو اچھے ایام گزرے وہ یاد آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو عورت بھی کمپرومائز کرے گی کہ چلو بھائی جو خامی کی وجہ سے مجھے طلاق دی گئی میں اس خامی کو دور کروں گی. شوہر یہ سوچے گا یار یہ کمی تو ہے لیکن بہت ساری خوبیاں تو اس کے اندر ہے, اس بنیاد پر کیا وہ زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں ذکر کیا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تمہیں نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہے ایک راستہ بنا دے, اور یہ راستہ کیا ہے رجوع کرنے کا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ یہ عدت دی جا رہی ہے, یہ ٹائم دیا جا رہا ہے, یہ ڈیوریشن دیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ڈیوریشن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے. ایسے حالات ہو جائے کہ شوہر کو بیوی سے محبت پیدا ہو, بیوی یہ سوچے کہ یہ کمی کی وجہ سے مجھے طلاق دی گئی ہے, یہ بات میرے شوہر کو ناگوار گزرتی ہے تو میں اسے کیا ہے چھوڑ دوں. اس لیے عدت ہر حال میں ہونی چاہیے اور طلاق کا یہی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خبردار وہ سارے لوگ جو ایسی جگہ پر غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں, بھائی آیا نشے میں چورا, کیسے طلاق دے دیا, لے کر چلا گیا, گھر کے دوسرے لوگ آئے لے کر چلے گئے. یہ سارے کے سارے طریقے کیا ہے, انتہائی گھناؤنے اور گندے ہیں, کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں
وہ شریعت کے اندر انٹرفیئر اور دخل اندازی کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کیا مجرم ہوں گے۔ آگے بات اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بیان کی، کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے حق ہے اسی کے مثل جیسے تمہارے حق عورتوں پر ہے، یعنی عورتوں کے بھی تمہارے حق ہے، تمہارے اوپر حق ہے جیسے تمہارے حق عورتوں کے اوپر، بالکل ایکویلنٹ، برابر ہے، ایکول معاملہ۔ یعنی جیسے شوہر یہ کہتا ہے نا کہ میرے حقوق ہے تمہارے اوپر، ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، ویسے ہی جیسے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب میں یہ بات نہیں بیان کی گئی اتنے پیارے انداز میں کہ ان عورتوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں، مثل، بالکل ایکویلنٹ، برابری۔ اگر آپ دیکھیں گے تو حقوق میں تنوع ہے، الگ الگ حق عورتوں کے یہ ہے، حق مردوں کے یہ، جو اہم حقوق ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرد کا عورت پر کیا حق، عورت کے کیا حقوق ہیں، یعنی عورت کن چیزوں کا اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرے گی، جو اس کا حق ہے لے گی اسے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو وہ 3 بڑے بڑے اہم حقوق، اور اس کے بعد 3 ایسے ہیں جو اور ہیں، ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 6 بنتے۔ نمبر 1، عورت کا حق ہے مہر لینا، آپ کا مہر دینا، یہ عورت کا حق۔ کسی بھی صورت میں مرد کا عورت کا مہر ہڑپ کر جانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے دے دیا ہو، ہوتا کیا ہمارے پاس کہ ایک شہرت اور ناموری کا معاملہ ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں کیا ہے، کروڑوں لاکھوں اور بڑی بڑی مہر دے دیتے ہیں، اور جب بیوی بن کے آ رہی پھر اس سے لے لیتے، وہ جانتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی تو میری ہو جائے گی، تو میں اس سے کیا ابھی دے دیتا ہوں، لوگوں کو معلوم ہو جائے بہت زیادہ دیا اور بعد میں کیا ہے اس سے لے لوں گا۔ یاد رکھیے کسی بھی شخص کا مہر دینا اور دے کر کے لینا جائز اور درست نہیں۔ اولاً خوشی خوشی مار دینا، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کے ان کے مہر خوشی خوشی دے دو، رلا کر کے نہیں دو۔ شادی ہو گئی جناب، 10 سال ہو گئے مار نہیں دی، 20 سال ہو گئے مار نہیں دی، 30 سال ہو گئے مار نہیں دی۔ کچھ لوگ تو مرنے کے وقت کہتے ہیں بھائی معاف کرنا، تمہارے اتنی کھلونی شکل و صورت۔ اصل یہ ہے کہ عورت کو اس کا مہر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یہ عورت کا حق۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی کہ جب تک آپ مجھے میرا مہر نہیں دیں گے آپ مجھے چھو نہیں سکتے، ایز پر اسلامک لا، یہ اس کا حق۔ اگر وہ یہ کہتی کہ ٹھیک ہے آپ مہر بعد میں دے سکتے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے بعد، تب آپ کو یہ اجازت ہے اس کو چھونے کی، وگرنہ اصل یہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اور جتنا وہ مطالبہ کرتی ہے اور آپ اس پر اگری ہو جاتے ہیں تو اتنا آپ کو دینا ہوگا، بعد میں کنسیشن آپ نہیں کرائیں گے۔ جیسے نکاح کے وقت آپ نے کہا 1 لاکھ، اور جب دینے کی بات آئی کہا کہ بہت زیادہ ہے 50,000 لے لو، نہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کو مہر میں قنطار دے دو، بہت بڑا خزانہ بھی دے دو، تو تم اس میں سے کچھ بھی لے نہیں سکتے، کیونکہ عورت کا مہر کیا ہے، حق۔ لیکن مہر کی پوزیشن اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، جس سماج میں عورتوں سے پیسے لیے جاتے ہو، اس سے ڈاوری اور جہیز لیا جاتا ہو، اس سے کار اور موٹر سائیکل لی جاتی ہو، اس سے بیڈ اور کرسی لی جاتی ہو، اس سے ٹوتھ پیسٹ اور برش اور منجن لیا جاتا ہو، اس سے چاول اور گیہوں لیا جاتا ہو، ایسے معاشرے کے اندر اور ایسے لوگ جن میں مردانیت پہلے سے ختم ہو چکی، وہ لوگ مہر دیں گے؟ جو خود عورت سے ڈیمانڈ پر نکاح کرتے ہیں، وہاں سے زیادہ ملتی ہے تو اس سے نکاح کر دیتے ہیں، عورت کی کوالیفائی نہیں دیکھتے، اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ دے رہا ہے، کہاں سے زیادہ مال آ رہا ہے، اس بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ ایسے مردوں سے یہ توقع کی جائے کہ وہ مہر دیں گے سنت کے مطابق جائز طریقے سے، یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ جہاں سعودی عرب میں کہتے ہیں
کہ سنا گیا ہے کہ وہاں انڈیا کے اندر ہندوستان میں عورتیں مار دیتی ہیں. ارے میں نے کہا مار نہیں دیتی بھائی, مار مرد ہی دیتا ہے, لیکن مرد جو ہے وہ عورت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ادوات منزلیہ پورے گھر کا سامان لے کر کے آئے, اور کبھی کبھار تو گھر بھی مانگ لیتا ہے کہ گھر بھی چاہیے, گھر بھی اور گھر کا سامان بھی اور گھر والے بھی, سب کیا ہے وہ دے. اسی لیے اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جاتی تو جو لوگ پریشان ہوتے اس لیے نہیں, اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی نکاحوں میں رکاوٹ, پھر ان پر جو ایکسپینسز اور خرچ آتے ہیں وہ پریشانی. تو یہ انتہائی گھناؤنا طریقہ ہے. جو لوگ اس طریقے پر رائج ہے, چل رہے ہیں, جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں, ایسے لوگ عورت پر کوئی فضیلت اور مقام نہیں رکھتے. جو عورتوں سے مطالبہ کرتے ہو ایسے مرد عورت پر کوئی فضیلت اور کوئی مقام نہیں رکھتے. اس لیے فضیلت اور مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کچھ اور ان کے پاس کچھ اور, بلکہ جو تم پر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری دی گئی ہے اس کی بنیاد پر آگے بات آئے گی بھی انشاءاللہ. تو یہ مہر کیا ہے عورت کا حق. دوسری چیز کیا ہے, عورت اگر کن کی بھی بیٹی ہو, بادشاہ کی بھی بیٹی ہو, تو اس کے اخراجات کو برداشت کرنا, اس کو کھلانا پلانا وغیرہ کیا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری, جس کو نفقہ کہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے سکنا, گھر دینا اس کو, یہ عورت کا حق ہے. یہ 3 بنیادی حق ہے. نمبر 1 مہر دینا, نمبر 2 اس کا خرچ برداشت کرنا, نانا نفقہ دینا, نمبر 3 گھر اور مکان دینا. ایسا نہیں کہ تم اپنے گھر میں رہو, میں آتا رہوں گا اور خرچ دیتا رہوں گا, یہ بھی نہیں. تم چچا کے گھر میں رہو, فلاں کے گھر میں رہو, نہیں, آپ اس کو گھر دیجیے. آپ کا اپنا گھر نہیں, کرائے کا مکان دیجیے, لیکن آپ اس کے گھر میں, کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں جن کو ہم گھر جمائی کیا بولتے ہیں, وہ شادی کرنے کے بعد سسرال میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور جو غیر مالی حقوق ہے, یہ مالی حقوق ہے. جو غیر مالی حقوق ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو جو ہے عدل کرے ان کے درمیان, اوقات میں کیا ہے, اور لینے دینے میں عدل کرے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 بیویاں تو ایک بیوی کے پاس ہفتے میں 1 دن اور دوسری کے پاس 6 دن, نہیں, پورا عدل ہونا چاہیے وقت اوقات دینے میں. دوسری چیز یہ ہے اس کے ساتھ حق ہے کہ آپ اچھی طریقے سے پیش کریں. عاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے. ایسا نہیں کہ جب دیکھو ڈانٹتے ڈپٹتے رہے, مارتے رہے, ہاں یہ تمہارے گھر والے ایسے, وہ ایسے نہیں. اچھی طریقے سے ان کے ساتھ رہنا یہ عورت کے حقوق میں سے, عورت کے حقوق میں سے, بلکہ ان کی جو طبیعت ہے, جو نازک طبیعت ہے, اس کی رعایت کرنا. جیسے کتنی جگہ آپ دیکھیں گے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ جو ہے کبھی کبھار عورتوں میں دلچسپی ہوتی کھیل کود دیکھنے کی, آپ اس کو دکھائیں, اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ, جیسے مثال کے طور پر اونٹنی وغیرہ پہ پہلے سوار ہونا ہوتا تھا, نہیں چڑھ پاتی تھی عورتیں, آپ وسلم خود اپنے آپ کو نیچے کر لیتے تاکہ وہ آپ پر چڑھ کر کے اس پہ بیٹھ جائے. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عورت کا کیا ہے, حق ہے. ایسا نہیں کہ گھر میں داخل ہو جائے تو پوری خوشیاں ختم ہو جائیں, بلکہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دیتے تھے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک وغیرہ سب کر لیا کرتے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں عورت کو تکلیف پہنچانا جائز ہے. کسی بھی صورت میں عورت کو تکلیف پہنچانا جائز اور درست, یعنی آپ ایسی حرکتیں کریں کہ اس کو تکلیف, یہ جائز اور درست نہیں ہے. ان پر خرچے کم کر دے یا اس طریقے سے کوئی بھی شکل و صورت ہو, یہ جائز اور درست نہیں ہے. اسی بنیاد پر مردوں کو کیا ہے, فضیلت دی گئی ہے. یہ اہم حقوق عورتوں کے ہیں. اگر ان میں سے کسی چیز میں کوتاہی کی جاتی ہے تو مرد قصوروار ہے, اور عورت ایسے شخص سے کھلا لے سکتی ہے, ویلڈ اور درست ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو جو جائز اور معروف طریقہ ہے خرچ کا, جیسے ہمارے پاس دن بھر میں کتنے وقت کھانے کھائے جاتے ہیں, 3 وقت, یہ معروف ہے ہمارے پاس, بریک فاسٹ, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. اب اگر کوئی شوہر نہیں 2 ہی ٹائم کا کھانا دوں گا تم کو, صبح شام, دوپہر کا نہیں, صرف 2 ہی ٹائم کھلاؤں گا, یہ معروف طریقے سے عورت کا حق ادا نہیں ہو رہا. معروف طریقے میں یاد رکھیے کہ ہر معاشرے کا اپنے زمانے میں کیا ہے, کلچر ہوتا ہے, اس کے حساب سے معروف طریقے سے آپ ان کے ساتھ برتائیں.
مردوں کا کیا حق ہے، یعنی شوہر کا کیا حق ہے بیویوں پر؟ نمبر 1 اہم حق وجوب الطاعہ، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا ایک بیوی کے لیے ہر حال میں واجب اور ضروری ہے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر بیوی اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی تو پورے گھر کا سسٹم کیا ہے، خراب ہو جائے گا۔ تو یہ نہایت ضروری چیز ہے، کیونکہ مرد عورت پر کیا ہے، حاکم ہے، اور اس بنیاد پر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اسی طریقے سے عورت جس وقت چاہے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا، یہ اس کا حق ہے۔ اگر عورت منسج میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر مرد کو پورا اختیار ہے کہ جس وقت وہ فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے، عورت اسے روک نہیں سکتی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو کر کے سو جائے، لعنتها الملائکہ حتی تصبح، تو فرشتے اس عورت پر لعنت تان کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو یہ عورت کا، یہ مرد کا حق ہے۔ بہت ساری عورتیں بلا کسی وجہ کے مرد کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہونے دیتی ہیں یا پاس آنے نہیں دیتی ہیں، انتہائی گھناؤنی شکل و صورت ہے، اس سے ہر عورت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس شخص کا گھر میں آنا شوہر کو پسند نہ ہو، جس شخص کا شوہر کا گھر میں آنا یعنی شوہر کو پسند نہ ہو کہ فلاں ہے، آپ ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ جیسے آپ کا کوئی کزن آ رہا ہے، پسند نہیں ہے، تو آپ کیا اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں، خاص طور سے اس کی غیر موجودگی میں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر موجود ہو، مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کسی بھی شخص کو اس کے گھر میں نہ آنے دے مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ، شوہر کی اجازت ہو تو۔ جیسے کوئی سہیلی آپ کی آ رہی ہو، شوہر چاہتا ہے کہ نہ آئے، ہو سکتا ہے کوئی وجہ و سبب ہو، تو آپ جو ہے اطاعت و فرما برداری کیجیے، اپنی سہیلیوں کی وجہ سے اپنا گھر تباہ و برباد نہ کیجیے۔ ظاہر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کی اجازت کے بغیر آپ اپنے والد کے گھر بھی نہ جائیں، شوہر کی اجازت کے بغیر آپ اپنے والد کے گھر بھی نہ جائیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ گھر سے نہ نکلیں۔ یاد رکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، بہتان لگایا گیا تھا، تو جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہتی ہوں، میں آپ سے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ شوہر اپنے طاقت کا غلط استعمال کرے، کوئی بیوی کہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہ رہی ہوں، ان کی عیادت کے لیے جانا چاہ رہی ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، تو شوہر کو روکنا نہیں چاہیے، الا کہ کبھی کوئی ویلڈ ریزن ہو غلط۔ تو یہ بھی کیا ہے، شوہر کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں سے کہ عورت کو ادب سکھلائے، ایسا نہیں کہ بالکل اس کو چھوڑ دے بس اس سے کھانا پینا کھاتا پیتا رہے، نہیں، اس کو ادب سکھلانا یہ کیا ہے، شوہر کے حقوق میں سے، شوہر پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ادا کرے۔ یعنی عورت میں کوئی اگر غلطی پائی جا رہی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، روزے میں کوتاہی اور کسی چیز میں، تو اس کی کیا ہے، اصلاح کرے۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی کیا ہے، خدمت کرے۔ یہ جو مشہور ہے نا موجودہ زمانے میں، نہیں اس طرح کی کوئی روایت نہیں، سب فضول چیزیں ہیں۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی، ان کی بیوی کون تھی، یہ ابو بکر صدیق کے داماد ہے رضی اللہ عنہ وارضا، زبیر ابن العوام۔ تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ تو ایسا جو مشہور ہے نا، یہ خطا نہیں بلکہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا ہے، شوہر کی خدمت کرے۔ مثال کے طور پہ کھانا بنا کے دینا، کھانا دینا، کپڑے وغیرہ کو صحیح کرنا، گھر وغیرہ کو، سونے کی جگہ کو، یہ نہیں کہ جاؤ نکال کے کھا لو، جاؤ بنا کے کھا لو، جاؤ اپنے کپڑے خود سے استری کر لو، یہ جو یہ چل رہا ہے نا، یہ سب کیا ہے،
یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت احسان جتاتی، کپڑا بھی دھوتی ہوں، پرہیز بھی کرتی ہوں، کھانا بھی بناتی ہوں، چائے بھی دیتی ہوں، یہ سب فضول چیزیں، آپ کا حق ہے، اس کیا ہے حق ہے ان چیزوں کا. اگر کوئی شوہر یہ کہتا ہے میں تم کو 3 وقت کھانا کھلاتا ہوں، اس کا تانا دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، یہ اس کا حق ہے. ایسے ہی کوئی عورت اگر شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، کپڑے پریس کر دیتی ہے، بستر وغیرہ صحیح کر دیتی ہے، اس کا گھر صاف ستھرا کر دیتی ہے، تو قطعاً اس کا وہ ذکر کیا ہے نہ کرے، اس کا حق ہے. یہ کیا ہے اس کا حق ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز کرے جو حق نہیں، ایک الگ بات ہے. تو یہ حق ہے. اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ معروف طریقے سے بیوی شوہر کے ساتھ پیش آئے، پناہ و سگار کر کے رہے، میک اپ کر کے رہے، اچھی زبان استعمال کرے، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرے. انہی تمام چیزوں سے کیا ہے گھر وغیرہ کیا ہے چلتا ہے. بہرحال اگر روایات دیکھیں گے تو بہت ساری روایات اس سلسلے میں موجود ہے. میک اپ وغیرہ کر کے رہیے، حق ہے، بہت اہم حق ہے کہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی کہ وہ خوشبو وغیرہ کا استعمال، اچھے کپڑوں کا استعمال شوہر بھی کرے اور بیوی بھی کرے. یہ دونوں کے لیے کیا ہے اہم حق. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. پہلے کیا کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کا ایکول حق ہے، جیسے عورتوں کا ویسے مردوں کا. یہاں کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورت پر فوقیت ہے، ایک درجہ ہے. یہی سے ہماری بعض بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں چڑ جاتی ہیں. کبھی قطع نہیں ہونا چاہیے، قرآن کا ہے کام، بگڑ جاتی ہیں اس پہ. اور مرد کیا ہے اس کو قرآن سمجھ کر کے اور دین سمجھ کے نہیں بتاتے، اپنی ایگو اور انا کے طور پہ بتا رہے میں مجھ کو اللہ نے دیا بس. حالانکہ جب اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف اس لیے نہیں، بلکہ بہت سارے عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے کہا کہ مرد کو جو عورت پر فضیلت حاصل ہے وہ اس لیے کہ وہ عورت کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے. یہ سب اس میں داخل ہے کیونکہ مرد کے اندر یہ چیزیں کیا عورتوں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی. لیکن بہرحال مردوں کو عورت پر کیا ہے فضیلت حاصل ہے. اس سے کبھی بھی بگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیے گھر جو ہوتا ہے نا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ادارے کو چلانے کے لیے کوئی مینیجر ہونا چاہیے. اگر سارے لوگ اکول ہوں گے تو کبھی ایسا انسٹیٹیوٹ اور ادارہ چلے گا؟ اگر گھر میں سارے لوگ برابر ہو جائیں تو گھر چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس اعتبار سے کیا ہے کہا کہ اصل یہ ہے کہ دونوں ایکول ہے، برابر ہے حقوق میں، لیکن مرد کو عورت پر کیا ہے ایک درجہ فضیلت ہے. اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس وجہ سے کہ مرد اپنے مال کو عورت پر کیا ہے خرچ کرتا ہے، گھر میں خرچ کرتا ہے، لائٹ کی بل اس کو دینا ہے، پانی کی بل اس کو دینا ہے، رینٹ اس کو دینا ہے، چاول دال اس کو لانا. کبھی دیکھتے ساری کتنے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں. بعض عورتیں اس کو ریئلائز کرتی، بعض نہیں کر پاتی، وہ جو ہے کسی اور اس میں مشغول ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہ سب بڑے بڑے کام، یہ کوئی چھوٹے کام نہیں، سب بڑے بڑے کام ہیں، خاص طور سے موجودہ زمانے کے اندر یہ مشکل کام ہے ایک طریقے سے. تو اس کا کیا احساس ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں پر کیا ہے ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. کیونکہ اگر برابر ہو جائیں گے تو پھر سسٹم اور نظام کیا ہے نہیں چلے گا. اور گھر میں فیصلہ کرنا ہو، ججمنٹ ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اصل میں مرد کو کرنا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے مشورے لینا ایک الگ سی چیز ہے، لیکن کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا نہیں کرنا، یہ سب مرد کا ڈیسیزن ہے. جہاں پر مردوں نے اپنی اس پوزیشن کو چھوڑ رکھا بہت ساری جگہوں پر تو ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ پورا گھر تباہ ہو گیا، پورا گھر تباہ ہو گیا. چند لمحوں کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ بہت بہتر ہے نا، لیکن یہ وقت زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا، پھر آگے جا کے آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطاع بنایا، مطاع بن کے نہیں، آپ کی اطاعت کی جائے. آپ اطاعت کرنے لگ جائیں گے تو پوزیشن بدل جائے گی، اور پوزیشن بدلتے ہی پورے گھر کا جو ہے تیا پاچا ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، انہی لوگوں میں ہمارے درمیان نام نہیں ذکر کروں گا تو شاید کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کہ اس میں اچھا خاصا کمانے والا شخص، آپ کسی مسجد کے مصلی، وہ پیسے والے حج کرانا چاہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، تو بیگم نے اجازت نہیں دی کیونکہ پورا مال لا کر وہاں رکھ رہے ہیں. اپنے ماں باپ کو اپنے پیسوں سے حج کرانا چاہ رہے ہیں تو اجازت کہاں سے ملنی ہے، پیسے کہاں جمع کر رہے ہیں. یہ کتنی حماقت کی بات ہے، یہ کتنی حماقت کی بات ہے.
تو اس طریقے کا یہ جو راستہ یہ یقینی طور پر درست اور صحیح نہیں، پورا گھر کیا ہے تباہ برباد ہو جائے گا. اس لیے وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کیا عورت پر فضیلت مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے، کیونکہ کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں افضل بنایا ہے. جسمانی اعتبار سے دیکھیں آپ، جو جتنے لوگ برابری کی بات کرتے ہیں نا، جتنے لوگ بھی برابری کی بات کرتے ہیں، جہاں جہاں عورتوں میں یہ ہے برابری کی بات، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ گیس سلنڈر تم لے کر آؤ، ہم نہیں لے کر آئیں گے، پانی تم لے کر آؤ، ہم نہیں لے کر آئیں گے، جتنی ساری چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر مردوں کو عورتوں سے مضبوط بنایا، ذہنی طور پر مضبوط بنایا. مرد کی عورت پختہ ہوتی، لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کی تخلیق پر جو لوگ راضی نہیں ہوتے، وہ طرح طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کیا ہے وہ سیکولر ہوتے ہیں. اس قرآن اور حدیث کے اس تمام جہاں جہاں فضیلت کی بات کی گئی، اس کے طرح طرح کے معنی اور مفہوم بیان کرتے. کتنی جگہ آپ تبدیلی کرو گے؟ بہت سارے لوگ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو نا شریعت میں مردوں کو عورت پر فضیلت دی گئی. ہاں بھائی دی گئی تاکہ سسٹم اور نظام چلے. تمہارے پاس دیکھو کتنی طلاقیں ہوتی، پورا سسٹم اور نظام کیسا، تم اپنی بیوی کو کہیں کسی اور کے ساتھ جاتی روک نہیں پاتی. شریعت میں یہ سسٹم چلانے کے لیے دی گئی ہے، اس کا اعتراف کھل کر کے کرنا چاہیے. کہاں کہاں تک آپ تبدیل کریں گے؟ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ایک آدمی دو عورت ہوں گی، بالکل ایک آدمی کے مقابلے میں دو عورت کو کھڑا کیا گیا، بالکل کھڑا. کہاں کہاں تک آپ تبدیلی کریں گے؟ تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، کھلے دل کے سب کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے مرد کو عورت پر فضیلت دی، اور جو کوئی عورت اس کو قبول نہیں کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر گویا کہ وہ ناراضگی ظاہر کرتی ہے. اور اسی میں عورت کے لیے کیا عافیت ہے، کتنی حفاظت کے ساتھ معاملہ سب رہتا ہے. بہرحال وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن جانتے ہیں ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ عَزِيزٌ. مرد کو اگر فضیلت عورت پر دی گئی ہے، مقام اور گریڈ دیا گیا ہے، تو اس کا وہ مس یوز نہ کرے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ سارے لوگوں پر غالب ہے. اگر تم عورت پر غالب ہو، طاقت اور قوت رکھتے ہو، تو اس کا مس یوز مت کرو. تم سے اوپر اللہ رب العالمین ہے جو ہر چیز پر کیا ہے غالب. واللہ عزیز. یہ ایک طریقے سے ہڈن انداز میں مردوں کے لیے جب یہ کہہ دیا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنی اس پوزیشن کا ناجائز استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. بہرحال تو یہ اس آیت کا مختصر انداز میں، مطول انداز میں نہیں، مختصر انداز میں اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے. تو آپ نے دیکھا کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر کیا ہے بیان کی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.